ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و ثنا پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیات کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عبادتوں سے زیادہ پسند عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ آج سے نماز کے متعلق اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ اس کے مسائل پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، اور آج اس کی جو ابتدا ہے وہ نماز کے نہ پڑھنے کے نقصانات اور نماز کے فضائل، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن، مستحبات پر گفتگو کریں گے۔ میں نے آخری پارے سے آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے وائل ہے۔ وائل کا معنی ہے بربادی، اور بعض روایتوں میں آیا کہ ویل سے مراد ہے ایک جہنم کی وادی۔ تو فرمایا کہ جو نمازی ہیں، جن پر نماز فرض ہے، مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، تو فرمایا کہ ان کے لیے وائل ہے۔ کافروں کے لیے تو دوزخ ہے ہی صحیح، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے مومنوں سے۔ فرمایا کہ جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، تو ان نمازیوں کے لیے وائل ہے، بربادی ہے۔ کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو اس نماز کو ادا نہ کرے، سستی کرے، کاہلی کرے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس کے لیے وائل ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔
اور جو نماز میں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نمازی ہوتا ہے، تو اس کے لیے خوشنودی ہے، اس کے لیے یہ مجدہ جاں فضا ہے کہ جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور نماز تو ایک عظیم عبادت اور اس کا اجر و ثواب بے حد و حساب ہے۔ اس نماز کی تیاری کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو کرنے کا اس قدر ثواب ہے اور اجر ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ جو ہم وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں، تو آخرت کے دن امت مصطفیٰ کی پہچان یہ ہوگی کہ اعضائے وضو سے نور پھوٹ رہا ہوگا۔ تو یہ نماز کی تیاری کے لیے وضو ہوتا ہے۔ تو جب نماز کی تیاری کے لیے وضو کی یہ اہمیت ہے، عظمت ہے، تو وہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اس کا اجر و ثواب بے حد و حساب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور دیگر صحابہ سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، فارسی سے، تو فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور بندہ جو ہے اس نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم پر کچھ میل کچیل رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ بالکل نہیں، 5 مرتبہ غسل کرنے والا تو بالکل صاف شفاف رہے گا۔ فرمایا یہی مثال تمہاری نمازوں کی ہے، جو شخص 5 گانا نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر گناہوں کی الائش نہیں رہتی، گناہوں کی میل کچیل نہیں رہتی، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور نماز پڑھنے والا، اس کے گناہ اس قدر جھڑ جاتے ہیں جس قدر پت جھڑ کے موسم کے اندر، سردی کا موسم، پت جھڑ کا موسم، جب درختوں کے پتے خشک ہوتے ہیں اور اس قدر خشک ہو جاتے ہیں کہ ایک جھونکا ہوا کا آئے تو سارے پتوں کو گرا دیتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح نماز پڑھنے والا شخص جو ہے اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں گویا کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ نماز نہ پڑھنے کا وبال یہ ہے، مکاشفۃ القلوب کتاب کا نام ہے، امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ اس کے اندر آپ ایک حکایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اور اس عورت نے آ کر کہا کہ اللہ کے کلیم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں نے توبہ کی ہے، آپ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ کو بخش دے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ کے کلیم نے پوچھا کہ تجھ سے کون سا گناہ ہوا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں زنا کی مرتکب ہوئی، حمل ہوا اور بچہ پیدا ہوا، میں نے بچے کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور فرمایا کہ تو یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر بھی نازل ہو جائے۔ 2 گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو کر اور اب تم
معافی کی طلبگار ہو۔ تو وہ عورت روتی چلاتی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے کلیم، اس عورت نے جو گناہ کیے ہیں کیا اس سے بڑا گناہ بھی کوئی ہے؟ تو اللہ کے کلیم نے فرمایا کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ زنا بھی گناہ کبیرہ اور قتل بھی گناہ کبیرہ۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے کلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص جان بوجھ کر بغیر شرعی مجبوری کے نماز کو ترک کر دے اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب زنا کو بھی دیکھ لیجئے، قتل کو بھی دیکھ لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم امر جو حکم فرمایا ہے اس کی نافرمانی، اس کو نہ پڑھا جائے، یعنی کہ انکار تو کفر ہے، نماز کا انکار کفر ہے۔ یہ ہے کہ نماز کو نہ پڑھنا، جس نے انکار کیا کہ نماز فرض ہی نہیں ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہ رہا۔ ایک یہ ہے کہ وہ اقراری ہے، نماز کو مانتا ہے لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان دو گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں نا اسی آیت کریمہ کو، فوائل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اب بھلا بیٹھنے کی مفسرین کرام نے کیا معنی کیا؟ مفسرین کرام نے ساہون کا معنی یہ کیا کہ نماز کو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سستی کے ساتھ ادا کرنا، اس کا وبال یہ ہے کہ ان کے لیے وائل ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ یا نماز کو پڑھتے ہیں اور وقت گزار کر پڑھتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے لوازمات کا رعایت نہیں کرتے، ان کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ تو یہ سب کے سب جو ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون کے معنی میں آتا ہے۔ اب جب یہ سب نماز کو پڑھنا لیکن بے وقت پڑھنا، نماز پڑھنا لیکن سستی کے ساتھ پڑھنا، نماز پڑھنا لیکن فرض اور واجبات کی رعایت نہ کرنا، تو جو اس قدر اس کا گناہ ہے کہ اس کے لیے وائل ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اور اس کے لیے جنت کی ایک وادی ہے، جو دوزخ کی ایک وادی ہے، تو جو بالکل سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے کافروں کے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیے۔ فرمایا جو بے نمازی ہے اس کا حشر وہ میدان محشر کے اندر اس قطار اور اس لائن کے اندر کھڑا ہوگا جس قطار اور لائن کے اندر یہ بڑے بڑے کافر کھڑے ہوں گے۔ تو لہذا نماز کا اہتمام جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے ہم میں سے کوئی جاتا ہے نا، کوئی باہر جاتا ہے، آپ میں سے کوئی حج عمرہ کو جائے یا کسی اور ملک جائے تو گھر آتے ہیں تو بچے پوچھتے ہیں میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ بیٹا بچہ تھوڑا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، میرے لیے ابو کیا لائے؟ تو بچے پوچھتے ہیں تحفہ کیا لائے؟ اور ہم بھی خیال کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ تحفے لے جائیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امت کے لیے تحفہ لائے، جس کو ہم آج تحفہ نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارے لیے تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے۔ یہ ساری عبادتیں فرش پر ملی ہیں امت مصطفیٰ کو،
یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو عرش پر ملا ہے، فوق العرش ملا ہے، عالم لا مقام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی، عروج عطا کیا، اسی طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تحفہ لے کر آئے تو فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ بس بندہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے اور پھر بندے کا عروج شروع ہو جاتا ہے، وہ زوال کی طرف نہیں جاتا، وہ پستی کی طرف نہیں جاتا۔ شرط یہ ہے کہ نماز اسی طرح پڑھی جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر جہاں بھی حکم فرمایا ہے پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ معنی ہم کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، جبکہ قرآن مجید میں جس مقام پر بھی ارشاد فرمایا تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کسی چیز کو پڑھنے کا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ میں زبان سے جو بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق صرف زبان تک ہو اور اس کا تعلق دل تک نہ ہو، لیکن جو چیز قائم کی جاتی ہے وہ دل سے قائم کی جاتی ہے۔ تو باری تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا تو اقیمہ، اقامہ، اقمنا، یہ مختلف صیغوں کے ساتھ رب کائنات نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کو قائم کرو، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو۔ اور جب پنجگانہ نماز، یہ تو 50 تھی نا، یہ 50 تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار بخاری اور مسلم کی مختلف روایت سے 5 یا 9 دفعہ چھٹے آسمان سے واپس جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ یہ 50 زیادہ ہیں امت کے لیے، میری امت تو 2 نہیں پڑھتی تھی، آپ امت کی تخفیف کیجئے، امت پر نمازیں کم ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دفعہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 کو 5 کر دیا، اور جب 5 کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کہ اب بھی زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا اللہ کے کلیم اب بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، رب کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلے نہیں جاتے، جو کچھ ہم فرما دیتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ جو فرما دیا تھا وہی 50 تھیں، لیکن ادھر معاملہ تھا محبت کا، آپ آتے رہے ہم کم کرتے رہے، 50 سے 5 ہو گئیں۔ جو بھی آپ کا امتی 5 پڑھے گا ثواب 50 کا عطا کریں گے۔ تو یہ چھوڑی یہ خوشخبری ہے، یہ مدت کم ہے کیا؟ اگر 5 پڑھو تو ثواب 50 کا، اور پھر 50 کو لے کر رب کائنات کا اپنے مقدس کلام کے اندر وعدہ ہے کہ ہر نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے، ہر نیکی پر 10 گنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک حدیث پاک میں ہے، جتنا اخلاص ہے، خلوص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ 5 نمازیں، اس میں یہ 5 نمازوں کے اندر خوشبو ہے 5 اولو العزم انبیاء کرام کی۔ جب یہ 5 نمازیں امت مصطفیٰ میں سے امتی ادا کرتا ہے، اسے فرائض کا ثواب فرض ادا کرنے کا تو ملتا ہی ہے، لیکن ان 5 نمازوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 اولو العزم انبیاء کرام کی خوشبو بھی ملتی ہے۔ 5 اولو العزم انبیاء کرام، ان کا طریقہ، انہوں نے یہ پڑھا تھا اس کو، پہلی نماز جو صبح کی نماز ہے، یہ 5 نمازیں رب کائنات نے امت مصطفیٰ پر اس طرح فرض کی، روایت میں آیا کہ حضرت
آدم علیہ السلام جب ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا تو رات کا وقت تھا، تن تنہا اتار دیا انڈیا کے پہاڑوں کے اوپر، حضرت اماں حوا کو اتار دیا کسی اور جگہ پر سری لنکا کے پہاڑوں میں، اور رات کا وقت تھا، جنت کے نور میں رہتے تھے، جب زمین پر اتارا، پہاڑوں پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، اور اس خوف میں رہے یہاں تک کہ صبح کا نور، صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو شکرانے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ امت مصطفیٰ پر صبح کی 2 رکعتیں یہ یادگار آدم ٹھہری۔ 4 رکعتوں کا واقعہ اس طرح کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا چاہا، اور رب کائنات نے اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر مینڈھا دمبا بھیج دیا۔ جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہو چکا ہے، میرا اکلوتا بیٹا، بڑھاپے میں پیدا ہونے والا بیٹا، جو ان کا نور نظر تھا، اللہ نے انہیں بچا لیا ہے۔ تو 4 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کی۔ یہ یادگار امت کے لیے یادگار ابراہیم ٹھہری۔ عصر کا ٹائم حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے ساحل پر اتار دیا، منہ سے اگل دیا صحیح و سلامت، اور پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کی۔ امت مصطفیٰ کے لیے یہ یونس علیہ السلام کی یادگار ٹھہری۔ اور اس کے بعد 3 رکعت نماز جو مغرب کی ہم پڑھتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے یوسف علیہ السلام کے فراق میں۔ جس وقت ان کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا حیات ہے، مصر کا والی بن چکا ہے، یہ غلہ بھی اس نے بھیجا ہے، تو بیٹے کی حیات کی خوشخبری سن کر انہوں نے مغرب کے ٹائم مغرب کا تھا، 3 رکعت نماز شکرانہ کے طور پر پڑھی۔ امت مصطفیٰ کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یادگار ٹھہری۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فرعون کے لشکر سے۔ فرعون کا نمرود کا لشکر جو ہے غرق ہو گیا سمندر کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا کی، اور یہ 4 رکعتیں امت مصطفیٰ کے لیے یادگار بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جس وقت بندہ یہ 5 گانا نماز پڑھتا ہے، اس میں اجر و ثواب کیونکہ اللہ نے فرض کی ہے، اس کا تو ہے ہی صحیح، جو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کرنے والا ہے، لیکن ان 5 نمازوں کے اندر ان 5 اولو العزم انبیاء کرام کی خوشبو بھی آتی ہے، اور ان کا فیض بھی ملتا ہے، تو لہٰذا یہ نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ عبادت۔ اور آخرت کے دن، جب آخرت کا دن ہوگا، جب جان پگھل رہی ہوگی، روز معاشر کے چوں جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود، جب جان پگھل رہی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِي، ماں باپ سے بیٹا بھاگے گا، اولاد بھاگے گی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، اپنی جورو اپنی بیوی کے ساتھ دنیا کے اندر محبت کرنے والا ایک نیکی اسے نہیں دے گا، اپنے اولاد بیٹوں کے لیے ماں باپ کچھ نہیں کرے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اس دن معاشر کے میدان کے اندر سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا تو وہ نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، نماز کے متعلق۔
تو سب سے پہلا سوال جو ہے نماز کے متعلق ہوگا. اور جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. اور جو اصحاب یمین ہوں گے، اصحاب یمین کہتے ہیں جنت والے. سورہ مدثر میں غالباً ارشاد فرمایا رب کائنات نے کہ جنتی ہوں گے جنت میں، لیکن رب کائنات اپنی قدرت مطلقہ کے حوالے سے رب کائنات یہ طاقت عطا کرے گا جنتیوں کو کہ وہ دوزخیوں کو دیکھ بھی سکیں گے، کلام بھی کر سکیں گے. تو وہاں پر جو ہے فی جنات یتساءلون، وہ اصحاب یمین جو ہوں گے نا جنت والے، وہ جنت کے اندر سوال کریں گے، دوزخیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، کہیں گے ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، تو تم جہنم میں چلے گئے. ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، کس وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے. یہ سوال کر رہے ہیں اہل جنت اہل دوزخ سے. تو وہ کہیں گے، وہ وہیں سے جواب دیں گے ہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تمہارے ساتھ تھے، لیکن جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ جہنم میں اس وجہ سے گئے لم نک من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے. چند چیزیں بتائی انہوں نے، آگے اور بھی ہیں، اور اس پر مسلمان مومن کو ان پر فوکس کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ادا کرنا چاہیے. پہلی چیز جو بتائی، فرمایا کہ جہنم کے اندر جو عمل لے گیا وہ یہ تھا کہ ہم نمازی نہیں تھے، نمازی نہیں تھے ہم. اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب یہ چیزیں ہم سے معدوم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ نمازی بھی ہم نہ رہے، اور ہم مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے والے بھی نہ رہے. مہمان آئے تو مہمان نوازی کرنے بھی والے بھی نہ رہے. مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، لیکن جو سلوک ہمارا مہمان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک وقت تھا گھر کے اندر، میں اپنی گھر کی بات کروں، نہ کوئی سوئی گیس، رات کا وہ دوسرا پہر، مہمان دور سے آیا، ڈیرے پر آیا، والد صاحب نے بلایا، میری ماں کو اماں کو بلایا کہ مہمان آیا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ شکوہ کریں، بسم اللہ پڑھ کر اپنا کام شروع ہو جاتا تھا. گیلی لکڑیوں سے کھانا پک رہا ہے، اور آج مہمان آ جائے تو ہمارے گھروں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رب کائنات تو فرما رہا ہے مہمان تو بڑی بات ہے، مہمان تو مہمان ہے، اس کی تو مہمان نوازی ضروری ہے، واجب ہے. رب کائنات فرما رہا ہے جہنمیوں کا جہنم میں جانا ایک سبب یہ ہوگا کہ لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور دوسرا یہ کہ لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ مسکین غریب جو مانگنے والے نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، اہتمام کرو ان کا، تو ہم یہ بھی نہیں کرتے تھے. اور تیسری بات بھی فرمائی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج پا چکی ہے، عام، وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ جہنم میں اس وجہ سے گئے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لہو و لعب کرنے والوں کے ساتھ ہم وقت گزار دیتے تھے. دوستوں کے ساتھ بیٹھے بک بک کرتے ہوئے وقت گزر گیا. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے کہ جہاں قرآن و حدیث کا استہزاء اڑایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم نہیں کہیں بیٹھتے ہیں تو جب نماز کی بات کی، دین کی بات چل پڑے تو کیا ایسی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں کہ یار چھوڑو، یا بڑے تم نیک بنے پھرتے ہو، ہمیں تم بڑی تبلیغ کرتے ہو تم. اور ایسا بھی ہوتا ہے
ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو نماز کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو ہم کام کاج کرتے ہیں، ہم بیوی بچوں کے لیے ہم کسب حلال کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور آپ ہمیں نماز کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں نہیں ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے؟ یہ حدیث ہے نا کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ کہتے ہیں ہمارے تو ایک ایک لقمے پر رزق حلال کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اب ادھر نماز ہے، ان کو نماز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ مزدوری کر رہے ہو، آپ کوئی ڈیوٹی کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، نماز فرض ہے۔ تو ادھر سے جواب ملے کہ بھی ہمارے تو ایک ایک لقمے پر رزق حلال عین عبادت ہے لکھا ہوا ہے، یہ تو حدیث پاک میں ہے، تو یہ مذاق ہے دین کے ساتھ یا نہیں ہے؟ دین کے ساتھ یہ وہ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے، بھئی وہ ایک علیحدہ فعل ہے، یہ کام تو کافر بھی اپنی بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کام جو بچوں کو لے کھانا، اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا، یہ کیا غیر مسلم نہیں کرتے؟ غیر مسلم بھی ایسا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کام کر رہے ہو، وہ حلال کما رہے ہو، وہ بے شک رزق حلال عین عبادت ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ جب یہ کام کرو تو فرض نمازیں، فرض جو چیزیں اللہ نے فرض کی ان کو چھوڑ دو؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک علیحدہ، یہ فرض ہیں، یہ فرض ہیں۔ جب بچوں کے لیے اولاد کے لیے اہل و عیال کے لیے کمانے کا بہانہ کرتے ہو، اگر ہم مر جائیں تو ہمارے بچوں کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ ارے ہم چلے جائیں تو وہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہ ہم بڑے جو ہے نا مصروف ہیں ہم، مختلف اس اپنے کار خار کے لیے، اس کے لیے بہانے جو ہوتے ہیں، جی ہم جو ہے نا مصروف ہیں، اور زکوٰۃ کے لیے کہو تو جی کہاں، ہمارے پاس تو اپنے خرچ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ کوئی کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے، وہ میں صاحب نصاب تو تھا، لیکن وہ 6 مہینے جو نصاب تھا وہ میرے پاس تھا، پھر میں نے وہ تفویض کر دیا، وہ سارا کا سارا نصاب مالک بنا دیا بیوی کو۔